اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ یکسوئی نہیں ہوتی۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، یعنی جب ہم کوئی وظیفہ کوئی چلا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں یکسوئی نہیں ملتی۔ اسی طرح سے جب نماز پڑھتے ہیں تو خیالات کا ایک ایسا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو ایسے دوستوں کے لیے یہ آج کی خاص ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہمارے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کہیں ایسے ہی نماز میں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیالات کا ایک ایسا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کتنی رکعت پڑھ لی اور اس نماز میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، کون سی آیتیں پڑھی، کتنی بار پڑھ لی۔ تو ایسے دوستوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے کہ ایسے تمام دوست جن کو یہ شکایت ہے تو ان کی ذہنی یکسوئی نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلے مشق ہے، آپ وہ اگر مشق کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چیز سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کی پہلی مشق یہ ہے کہ آپ ان خیالات کو بول کر نکال دیں، اور جتنا آپ بولیں گے اتنے ہی یہ خیالات نکلیں گے، آپ یکسوئی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ یہ ہمارا جو دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کی مانند بنایا ہے۔ اس کمرے میں ہم بہت سا سامان رکھ رہے ہیں اور بے تکا رکھ رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور بے تکا رکھنے سے یہ کمرہ ایک کباڑ خانے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے فلاں 3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ذرا زور دیں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ ہم زور دیتے ہیں اور کچھ منٹ کے بعد، کچھ سیکنڈ بعد ہمیں وہ کہاں ایک لفظ یاد نہیں آ رہا تھا اور اب 2-3 گھنٹے کا پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کباڑ خانے میں ہم وہ فائل تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس سے متعلق ہیں۔ اب جب وہ فائل ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ہم اسے 3 گھنٹے کا پورا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کباڑ خانے کی صفائی کرنی ہوگی۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے اس کے پچھے یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اس کباڑ خانے کو اتنا بھر لیا، یعنی ذہن کو، دماغ کو اتنا بھر لیا ہے کہ اب اس میں مزید ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ باہر آ جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ اور نماز میں سکون ہے، نیند کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں سکون ہے۔ جب سکون ذرا ملتا ہے ہماری روح کو تو وہ جو کہ کباڑ خانے کا، یعنی کہ ذہن کا دروازہ ہم نے شعور کی حالت میں مضبوطی سے بند کیا ہوتا ہے، وہ اس کی گرپ لوز ہو جاتی ہے اور وہ کباڑ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے شعور کے پردہ اسکرین پر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کیوں نہ اس کے دونوں دروازے کھول دیں اور خود اس کو نکالیں، اس کمرے کی صفائی کریں۔ وہ صفائی ایسے ہی کریں گے کہ ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے اور خوب بولیں گے، خوب بولیں گے، خوب بولیں گے، اتنا بولیں گے کہ ہمارے پاس بولنے کو کچھ نہ رہ جائے۔ اور یہ مشق آپ روزانہ کریں، آپ کا جتنا کباڑ جمع ہوگا اتنا ہی اس میں مدت لگے گی۔ بعض لوگوں کو 1 ہفتے میں ہی اس سے فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض کو 1 مہینے میں، بعض کو 6 مہینے میں۔ جس پر جتنا دباؤ ہوگا اس کو اتنا ہی وقت لگے گا۔ جب آپ کے پاس بول کر کچھ نہ رہ جائے بولنے کو تو سمجھے آپ کے اس کباڑ خانے کی صفائی ہو گئی۔ اب آپ اس میں جو کچھ بھی رکھیں گے تو وہ فوری طور پر اس کے رزلٹ آپ کو ملیں گے، یعنی آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ سے کوئی ماضی کی بات پوچھنا چاہے گا، آپ فوراً بتائیں گے ہاں مجھے یاد ہے، آپ فوری طور پر اسے بتا دیں، چونکہ آپ صفائی کر کے آپ نے ان فائلوں کو بڑے ترتیب سے رکھ دیا اور ایکسٹرا چیزیں نکال دی ہیں۔ جن لوگوں کا قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے یا جن کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، ان کو دوسری جدید مثال کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا جو ڈیٹا رکھنے کی ہے کیپیسٹی وہ 500 GB کی ہے۔ اب آپ اس میں 1 MB بھی نہیں رکھ سکتے ایکسٹرا۔ تو اگر وہ 500 GB آپ کا پورا ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ایکسٹرا فائلیں ڈیلیٹ کریں گے، اس میں اسپیس بنائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہمارے سر میں دماغ رکھا ہے یہ بھی ایک ہارڈ ڈرائیو ہے، اور اس میں بھی جب یہ فل ہو جاتی ہے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم الٹی سیدھی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، یا جو بات ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یاد نہیں رہتی، جو بھول جانی چاہیے وہ بار بار گردش کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس ہارڈ ڈرائیو سے ایکسٹرا فائلیں خود ہی ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ بولیں بیٹھ کر، اور خوب بولیں اور بے تکا بولیں، کسی ایک ٹاپک کو نہ پکڑیں۔
یعنی کہ ایک ٹاپک کو پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی بھی ایک چیز کو مسلسل نہ پکڑیں. آپ ہیڈ لائنز جیسے چلاتے نا، بالفرض کہ میں فلاں کو مار دوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے دکھ دیا، آپ سب کچھ وہ بول کر نکالیں. اگر بولنے کی ہمت طاقت نہیں ہے تو آپ کاپی پینسل لیں اور خوب لکھیں، اور اتنا لکھیں بے تکا لکھیں. کسی پر غصے کا اظہار ہے بھرپور کریں، کسی پر محبت کا اظہار ہے بھرپور کریں، کسی سے دکھ پہنچا ہے بھرپور لکھیں، آپ اس کو خط لکھیں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ آپ لکھ کر آپ کا قلم لکھنا بند کر دیں اور آپ بولنا بند کر دیں تو سمجھے اس کمرے کی صفائی ہو گئی. اب آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو صرف اور صرف نماز پڑھ رہے ہوں گے. جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو صرف اور صرف وظیفہ کر رہے ہوں گے. تو دوستوں سے یہی ہے کہ یہ ایکسرسائز ضرور کریں. اگر آپ وظائف میں، آپ روحانیت میں کوئی ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر روحانیت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کی یکسوئی مضبوط ہونی چاہیے. جس کی جتنی یکسوئی اعلیٰ ہوگی، جس کی جتنی یکسوئی مضبوط ہوگی، اس کو وظائف میں اتنی ہی ترقی ملے گی، اتنی ہی طاقت ملے گی اسے. اب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے تو بھرپور انداز سے مکمل توجہ کے ساتھ کریں گے. اور روزانہ اگر آپ اس ایکسرسائز کو کریں تو اس کے بے انتہا نتائج ملتے ہیں. اگر آپ کو گھر میں ایسی کوئی جگہ میسر نہیں ہے، کسی باغ میں چلے جائیں، آپ کسی کھلی جگہ پر چلے جائیں اور خوب جا کر بولیں تو آپ دیکھیں گے آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے. اور اسی طرح سے کمرے میں جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ 7 گہرے سانس لیں، 7 گہرے سانس لے کر اور اپنے پورے جسم کو ریلیکس کر لیں، ڈھیلا چھوڑ دیں. اب آپ بولنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی چیز کو اندر نہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ایکسرسائز سے فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو میری آپ کو ضرور پسند آئے گی. جیسے کہ پہلے بھی آپ ہمیشہ میری ویڈیو پسند کرتے رہے ہیں. اور پھر ایک بار کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں. آپ ہمارے چینل کے آئندہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں. جزاک اللہ.